السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام۔ ناظرین، پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ سب کو بہت بہت رمضان کریم کی مبارکباد، اور دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے، صبر و تحمل عطا فرمائے کہ ہم اس مبارک مہینے کی فضیلتوں سے فیضیاب ہو سکیں۔ ناظرین، دیکھا جائے تو رمضان کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ہم روزے رکھتے ہیں۔ روزے کے ساتھ کچھ طبی مسائل بھی سامنے آ سکتے ہیں جن کی بنا پر بہت سارے لوگ روزوں سے مستفید نہیں ہو پاتے۔ یہی وہ موضوع ہے جس پر آج کے پروگرام میں بات کی جائے گی۔ آج کے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بطور مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر زمان شیخ، جو کہ ڈائریکٹر ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈائبٹیز اینڈ اینڈوکرائنالوجی کے، جو کہ ایک ذیلی ادارہ ہے ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ روزے رکھ نہیں پاتے، یا روزوں کے دوران جن کے ساتھ مشکلات، مطلب طبی قسم کی مشکلات جن کے ساتھ پیش آتی ہیں، تو انہی بیماریوں کے متعلق میں جاننا چاہوں گا جن کے ساتھ زیادہ تر یہ مسائل نظر آتے ہیں۔ جی دیکھیں، اس طرح میجارٹی جو ہے مریضوں کی وہ تو روزہ رکھتی ہے، کچھ دواؤں میں چینجز کرنی پڑتی ہے، مگر کچھ واقعی صحیح کہا آپ نے کہ ایسے ہوتے ہیں کہ روزہ رکھنا جن کے لیے صحیح نہیں ہوتا۔ تو کچھ تو کامن باتیں ہیں کہ پیپٹک السر جو ہے، جس میں بہت زیادہ یعنی فاسٹنگ جتنی ہوگی خالی پیٹ ہوگا تو ایسیڈیٹی بڑھے گی، بالکل، تو وہ نہیں رکھ سکتی۔ جو شدت ہوتی ہے جس کو مرض کی، گردے میں پتھریاں ہو، پانی زیادہ پینا پڑتا ہے تو وہ بھی ہے۔ ڈائلسس پہ جو پیشنٹ ہیں وہ بھی تھوڑے انسٹیبل، ظاہر ہے کہ ان کی جسم کی ساری فزیولوجی ہو جاتی ہے اب نارمل، تو ان کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے۔ ڈائبٹیز کا اگر ذکر کیا جائے تو میجارٹی جو ہے شوگر کے مریضوں کی وہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم واقعی منع کرتے ہیں، جو بہت ہی کمپلیکیشن کے ساتھ آتے ہیں، بلڈ شوگر بہت کم، بہت ہائی ہونے کے رسک بڑھ جاتے ہیں، اور جو مطلب اس کی جو پیچیدگیاں ہیں، جیسے ہارٹ اٹیک ریسنٹ ہو چکا ہو، گردے فیل ہو چکے ہوں یا ڈائلسس پہ ہوں، اور شدید قسم کی آٹونامک نیوروپیتھی ہو، کچھ ایسی کنڈیشن ہے، یا جو کئی دفعہ انسولین لیتے ہیں جس دن میں شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کو ہم ایڈوائز یہ کرتے ہیں کہ نہ رکھیں آپ، کہ وہ نہ رکھیں۔ ہاں، مگر کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ ریجڈ ہوتے ہیں کہ نہیں کچھ بھی ہو ہم روزے ضرور رکھیں گے، یہ مطلب ہوتے ہیں بے شمار تو ان کے لیے پھر کچھ رولس اور ریگولیشن بنائے ہیں، کچھ گائیڈ لائن بنائی ہیں کہ آپ اپنی دواؤں کو اس طرح ماڈیفائی کریں، اپنی غذا کو اس طرح ماڈیفائی کریں، پھر آپ احتیاط کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، پھر کوئی پرابلم ہو تو آپ ڈسکنٹینیو کر دیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے تذکرہ کیا کہ شوگر کے مریضوں کے اندر جو عام طور پہ مشکل سامنے آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ شوگر کا بڑھ جانا یا کم ہو جانا۔ کم ہو جانا میرے خیال سے روزوں کے ساتھ سامنے آ سکتا ہے۔ جی، تو کم ہو جانا زیادہ خطرناک ہے شوگر کا یا بڑھنا؟ ہاں دیکھیں، کم ہونا تو اس وقت پرابلم پیدا کرتا ہے جس وقت شوگر کم ہوتی ہے، مریض کو اس وقت شدید علامات ہوتی ہیں، شدید۔ مریض کو پتہ چلتا ہے میری شوگر کم ہو گئی ہے، اس کے ہاتھ کانپتے ہیں، دل زور زور سے دھڑکتا ہے، پسینے چھوٹتے ہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے، ہاتھ لرزتے ہیں، اور بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، دل چاہتا ہے کہ جو بھی سامنے وہ کھا لیں۔ تو یہ ہے ہائپوگلائسیمیا کی چند علامات، تو وہ چھپ نہیں سکتی، اور اگر بہت زیادہ اس میں ڈیلے کیا جائے کھانا کھلانے میں، سپوز کسی کو روزہ ہے، ہائپوگلائسیمیا کے سائن ظاہر ہو گئے، سمٹم، اب وہ ڈیلے کر رہا ہے تو پھر وہ زیادہ بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ یا کسی نے ایسی یعنی تیز ڈوز انسولین کا لے لیا ہے اور اوپر سے کھانا کسی وجہ سے بھی اس کو نہیں مل رہا ہے، نہ کھا پا رہا ہے، اویلیبل نہیں ہے کھانا، تو اس کو غشی ہو سکتی ہے، بے ہوش ہو سکتا ہے۔ اور ریئر کیسز کہ اگر بہت زیادہ ہائپوگلائسیمیا ہو، بشرطیہ بہت تیز قسم کی انسولین یا ہائی ڈوز لے چکا ہو پہلے ہی، تو خدا نخواستہ ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، ہاں، تو یہ جو ہے وہ اچانک علامات ہوتی ہیں تو مریض کو پتہ چلتا ہے، اس سینس میں یہ ڈینجرس ہے۔ اگر فوری طور پہ کوئی میٹھا کھا لیا جائے اور امیڈیٹ ہیلپ مل جائے اس کو، تو یہ اتنی جلدی ریکور بھی ہو جاتا ہے چند منٹوں میں۔ تو یہ ہماری پالیسی ہے کہ شوگر کے مریض کو کبھی بھی گھبراہٹ ہو رہی ہو، کچھ ان یوزول فیلنگ ہو رہی ہو، تو شبہ ہوتا ہے کہ شوگر کم ہے یا زیادہ ہے، تو ہمارا رول یہ ہے کہ اس کو چینی کھلا دیتے ہیں اس وقت۔ ریزن یہ ہے کہ اگر ہائپوگلائسیمیا ہوئی تو چند منٹ میں اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا،
اور اگر ہائپر گلائسیمیا ہوئی تو پہلے 400-500 شوگر ہے تو چند چمچ چینی کے کھانے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. تو ایمرجنسی میں یہ ہماری پالیسی ہوتی ہے. بلکہ مریض کو بھی ایڈوائز کرتے ہیں کہ ایسی صورت میں آپ احتیاطاً کچھ میٹھا کھا لیا کریں اور ڈاکیومنٹ کیا کریں گلوکومیٹر سے کہ شوگر واقعی کم تھی. اب آتے ہیں ہائپر گلائسیمیا کی، یعنی بہت زیادہ شوگر ہو جانا. اب شوگر بہت زیادہ ہو جانا اس کی علامات اتنی شدید نہیں ہوتی. یورین زیادہ پاس ہوتا ہے، کمزوری ہوتی ہے، پیاس زیادہ لگتی ہے. تو یہ ایسی فیلنگ ہے کہ بہت زیادہ مطلب جو مریض کو پریشان نہیں کرتی. مگر اس کے لانگ ٹرم جو کمپلیکیشن ہیں ہائپر گلائسیمیا کے یا شوگر کی زیادتی کے، وہ بڑے خطرناک ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سلو سویٹ پوائزن ہے، میٹھا زہر ہے جو سلو ایکٹنگ ہے ڈائبٹیز. کیونکہ اس کی کمپلیکیشن چند سالوں میں ظاہر ہوتی ہے ہائپر گلائسیمیا کی، اگر کنٹرول میں شوگر نہ ہو تو. اور وہ بڑی خطرناک ہے جس میں آنکھوں کی بینائی کا ہمیشہ کے لیے چلے جانا، گردوں کا ہمیشہ کے لیے فیل ہو جانا، ہارٹ اٹیک ہونا، فالج ہونا، پیروں میں گینگرین ہو جانا، یہ ہائپر گلائسیمیا کی وجہ سے ہوتی ہے. تو دونوں یعنی صحیح دیکھا نہیں جائے ہے. تو دونوں چیزیں خطرناک ہیں، لیکن ہائپوگلائسیمیا یا شوگر کا اچانک بہت کم ہو جانا جی ہاں، فوری طور پر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، بالکل. جبکہ شوگر کا بڑھا رہنا کچھ زیادہ عرصے عرصے بعد. جی ہاں. اچھا، ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ آپ نے ذکر کیا کہ رمضان میں ہائپوگلائسیمیا یعنی شوگر کے کم ہونے کے خطرات ہوتے ہیں. تو زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے کہ ٹیبلٹ کھا لی آپ نے سحری کو، انسولین لگا لیا ہے، اب آپ روزے سے ہیں، آپ کو ہائپوگلائسیمیا ہو گئی. مگر یہ مزے کی بات ہے کہ کبھی کبھی ہائپر گلائسیمیا بھی ہو جاتی ہے شوگر کے پیشنٹ کو روزے کے درمیان. وہ اس لیے ہوتی ہے کہ شوگر کسی کا کنٹرول نہ ہو، اس نے روزہ رکھ لیا، دواؤں کا ڈوز صحیح نہیں کھایا اور اوپر سے سحری ڈٹ کے کھا لی، تو اس کو ہائپر گلائسیمیا ہونے کے بھی رسک ہوتے ہیں. تو وہ بھی صحیح نہیں ہے ہائپر گلائسیمیا روزوں میں، اس لیے کہ جتنی شوگر بڑھے گی اتنا یورین زیادہ پاس ہوگا. یورین جتنا پاس ہوگا زیادہ اس میں پانی کی کمی ہو جائے گی باڈی میں، اور اس کی وجہ سے خون گاڑھا ہو جائے گا. اور خون ویسے ہی شوگر کے مریضوں میں یہ کلاٹنگ کے اور خون کے جمنے سے ہارٹ اٹیک ہونے کے ویسے ہی خطرات زیادہ ہوتے ہیں. تو ایسے مریضوں کو جس کو شوگر زیادہ ہو، یورین زیادہ پاس ہو رہا ہو، وہ بھی ڈینجرس ہے بڑا شوگر کے مریضوں کے لیے. تو ایک جنرل پالیسی یہ ہے کہ شوگر کے مریضوں کو 3 دفعہ شوگر چیک کرنا چاہیے. ایک تو افطار سے پہلے جو فاسٹنگ ہو جاتی ہے خالی پیٹ، ویسے ہم صبح سویرے کراتے ہیں، اب افطار سے پہلے کراتے ہیں شوگر چیک. دوسرا افطاری کرنے کے 2 گھنٹے کے بعد. تیسرا سحری کرنے کے 2 گھنٹے کے بعد. اچھا، صبح کو سحری کے 2 گھنٹے کے بعد کسی نے شوگر چیک کیا، سپوز وہ 60 سے کم ہے، تو روزہ ہمارا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ توڑ دیں. بعد میں قضا کر کے رکھیں مگر اس وقت توڑ دیں. ریزن یہ کہ ابھی 60 ہے، آگے کیا پتہ اور کم ہوتی جائے گی، اور خدا نہ خاصہ بے ہوشی ہو گئی تو اور زیادہ پرابلم ہوگی. اگر 70 سے زیادہ ہے اور ہسٹری ہے کہ سحری کے ٹائم پہ اس نے یا تو انسولین لی ہے یا تیز گولیاں لی ہیں شوگر کم کرنے کی، تو بھی روزہ توڑ دینا چاہیے. اچھا، اگر 300 سے شوگر زیادہ ہے روزے کے درمیان دن کو، تو بھی روزہ توڑ دینا چاہیے، بعد میں قضا کر کے رکھے. وہ ریزن یہ ہے کہ 300 سے زیادہ ہوگی تو یورین بہت زیادہ آئے گا، اور وہی چکر ہو جائے گا، ڈی ہائیڈریشن، خون کا گاڑھا ہو جانا، کلاٹنگ، ہارٹ اٹیک، اور یہ مسئلے بڑھ جائیں گے. تو دونوں صورتیں صحیح نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر ان مسائل کے متعلق مزید گفتگو کی جائے گی جن کے ساتھ روزے رکھنا مشکل ہو جاتا ہے.